کوئی بھی شخص اگر اس تندور پر آتا ہے وہ 5 روٹیاں لیتا ہے تو وہ 5 روٹیوں کے اپنے پیسے پے کرتا ہے. جب وہ خالی ڈبی پر فری روٹی لکھا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس کے اندر 3 روٹیوں 4 روٹیوں 5 روٹیوں یا جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق پیسے ڈال دیتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. یہ ہے تندور سلمان نان شاپ، جس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک عبارت چسپاں کر کے لگا رکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو فکر کس بات کی. جن کے پاس روٹی کے پیسے نہیں وہ اللہ کے کھاتے سے مفت روٹی لے سکتے ہیں. جبکہ جو دوسرا تندور ہے اقبال حسین نان شاپ، اس پر بھی یہی عبارت چسپاں ہے اور نیچے ایک ڈبی رکھی گئی ہے جس کے اوپر فری روٹی لکھا گیا ہے. یہ کنسپٹ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب مسلمانوں کا عروج تھا، اسلام تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، تو تب یہ ثقافت ترکی میں پائی جاتی تھی. اس ثقافت کو، اس اسلامی بھائی چارے کو پاکستان میں متعارف کروانے کا سہرا جناب حافظ زہیب طیب صاحب کو جاتا ہے، جو کہ ایک چھوٹی سی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں. یہ کانسیپٹ انتہائی خوبصورت ہے. کوئی بھی شخص اگر اس تندور پر آتا ہے وہ 5 روٹیاں لیتا ہے تو وہ 5 روٹیوں کے اپنے پیسے پے کرتا ہے. جب وہ خالی ڈبی پر فری روٹی لکھا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس کے اندر 3 روٹیوں 4 روٹیوں 5 روٹیوں یا جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق پیسے ڈال دیتا ہے. وہ تمام غریب، نادار، یتیم، مسکین اور مزدور مستحق طبقہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کو بغیر پیسے دیے روٹیاں اٹھا لیتا ہے، اور جتنی روٹیاں وہ اٹھاتا ہے اتنے پیسے وہ ڈبی میں سے نکال کر اپنے گلے کے اندر رکھ لیتے ہیں. انہوں نے اس کام کے لیے کوئی خیراتی ادارہ، کوئی NGO نہیں بنائی، بلکہ اپنی ذات کے اندر یہ ایک ادارہ ہے. یہ جو تندور آپ دیکھ رہے ہیں، تندور بھی ان کا اپنا نہیں ہے، دوسرا تندور بھی ان کا اپنا نہیں ہے، ان کے محلے کا تندور ہے. اپنے محلے کے تندور کے مالک سے انہوں نے بات کی، بات کرنے کے بعد وہاں پر ڈبی رکھی، 2000 روپے اپنی جیب سے دیے، اور اس کے بعد ڈبی میں سے پیسے ختم نہیں ہو رہے. کوئی 100 روپیہ رکھ جاتا ہے، کوئی 50 روپے، کوئی 500 روپے. اور یہ سلسلہ انہوں نے مزید بڑھاتے ہوئے اپنے 2 محلے چھوڑ کر ایک اور تندور، جس پر رائٹ ناؤ میں موجود ہوں، یہاں پر بھی یہ شروع کیا. اگر پورے پاکستان میں اس طرح کے تندور کھل جائیں تو مستحق لوگوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اور ملک پاکستان میں کوئی شخص بھی بھوکا نہیں سوئے گا. یہ خیال آیا کیوں، اور اتنا خوبصورت خیال مستحق لوگوں کا؟ میں نے اپنی جو پروفیشنل لائف کا آغاز بھی چائے کے ہوٹل پہ چائے بنانے سے کیا. غربت، افلاس اور فاقوں کو بہت قریب سے دیکھا، اور اس دور میں نے دیکھا کہ غریب کو، مفلس کو اگر صرف روٹی میسر آ جائے تو وہ پیاز کے ساتھ، اچار کے ساتھ یا پانی کے ساتھ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتا. اچار، پیاز اور پانی کے ساتھ روٹیاں کھانے کا ایکسپیرینس ہے؟ بالکل ایکسپیرینس ہے. خالی سٹمک، خالی جیب بھی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت لیسن دیتی ہے. بالکل. اور مجھے چونکہ میں اس سارے مراحل سے گزرا ہوں، مجھے اس درد کی، مجھے اس کرب کی اور اس علم کی بڑی اچھی طریقے سے شناخت بھی ہے اور پہچان بھی ہے اور احساس بھی ہے. اور یہی وہ نظریہ تھا اور یہی وہ وجہ تھی کہ جو اندر سے مجھے بے چین رکھتی تھی کہ یار نہیں، اپنے جیسے لوگوں کو، جو میں جس دور سے گزرا ہوں اور میں دیکھتا ہوں بڑے لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کوئی کام کیا جائے. اور یہ بہت چھوٹے سے پیسوں سے بہت بڑی نیکی لوگ کر سکتے ہیں اپنے اپنے تندوروں پر یہ کام شروع کریں. ایک دوست نے مجھے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بھیجی جس میں وہ ترکی کا ایک تندور ہے اور وہاں پر ایک نان بھائی روٹیاں لگا رہا ہے اور ایک خاتون آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے کچھ روٹیاں چاہیے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. نان بھائی جو ہے وہ ٹوکری لگی ہوتی ہے، وہاں سے اماں جی کو روٹیاں نکال کے دیتا ہے اور روٹیاں نکال کے کہتا ہے جی فکر کس بات کی، یہ اللہ کا کھاتا ہے، آپ اللہ کے کھاتے سے لے جائیں. تو وہ کنسپٹ مجھے اس قدر خوبصورت لگا اور دل کو بھایا. میں نے پھر اپنے طور پر اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا اور یقین مانیں یہ بڑی چھوٹی سی رقم سے شروع کیے جانے والا ہے. کتنے پیسے آپ نے ایڈ کیے اس میں؟ میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ تندوروں کو 2,000 روپے دیے، دونوں تندوروں کو. اور یہ آپ کے محلے کے تندور ہیں؟ جی یہ میرے محلے کے تندور ہیں. ایک تندور پہ تو الحمدللہ وہ سلسلہ چل پڑا ہے. غریب لوگ آتے ہیں، کسی نے اگر 10 روٹی لینی ہے تو 15 کے پیسے دیتا ہے، 5 اس ڈبی میں ڈال دیتا جو دوسرے غریب لوگوں کو روٹی میسر آئے. یعنی کہ غریب لوگ ہی ہیں جو 10 یا 15 روٹیاں لیتے ہیں اور اسی میں سے 2 یا 3 روٹیوں کے پیسے اس ڈبی میں ڈال دیتے ہیں. اور وہ جو ڈبی ہے وہاں پر کچھ معاملات میں نے خود بھی دیکھے، بالکل بھی ڈبی میں پیسے رکھنے کی مزید جگہ نہیں ہے. یعنی کہ کتنی سخی قوم ہے ہم لوگوں کی. یہ تندور آپ نے خود اپنے نہیں بنائے، ان کے صرف مالکان سے جا کر بات کی کہ بھائی میں یہاں پہ ڈبی رکھنا چاہتا ہوں؟ یہ لوگ خدا ترس لوگ ہیں، ان سے میں نے درخواست کی، اپنا آئیڈیا شیئر کیا اور پھر میں نے کہا کہ یار یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے.
دوسرا بات یہ ہے کہ ہم بڑی تھوڑی سی رقم دے کے ان سے کیا ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. یعنی کہ اگر ان کی ڈبی میں 2000 اکٹھا ہوا ہے اور دن کی 50 روٹیاں یا 25 روٹیاں بھی گئی ہیں, آپ نے نہیں انویسٹیگیشن کرنی, یہ جانے اور ان کا اللہ جانے. جی بالکل, ان کے ایمان پر. ان کے ایمان پر. اور پھر ہم نے انہیں کہہ دیا کہ جی اگر پیسے آپ کے پاس ختم ہوں, ان کے پاس ہمارا نمبر ہے, یہ ہمیں کال کر لیتے ہیں اور ہم ان تک پیسے پہنچا دیتے ہیں تاکہ یہ مفت روٹی کا سلسلہ نہ رکے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں سے 20 سے 25 روٹیاں دن کی لے جاتا ہے اس تندور سے فری میں, نان بھائی یا تندور والے کو یہ لگتا ہے کہ آج اس کو 25 روٹیوں کا لاس ہو رہا ہے, تو ان کا کانٹیکٹ نمبر تندور مالکان کے پاس ہے, وہ کال کر کے ان سے اتنی روٹیوں کے پیسے بھی لے سکتے ہیں. یہ بھی انہوں نے سروس جو ہے وہ شروع کی ہے. یہ ساندے کا علاقہ ہے, اگر یہ 2 تندوروں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہو سکتا ہے تو پورے پاکستان میں جتنے بھی تندور ہیں, آپ کو کسی بھی ادارے کی, NGO کی, خیراتی ادارے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت صرف ایک 10 روپے کی ڈبی لیں, ڈبی کے اوپر فری روٹی لکھیں اور ایک کارڈ بورڈ کے اوپر یہ چسپاں کر دے. اور میرا نہیں خیال, نان بھائی حضرات جو ہیں وہ دل کے بڑے کھلے لوگ ہیں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا کریڈٹ جاتا ہی نان بھائیوں کا ہے. یہ نان بھائی ہیں اور تندور کے آنر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جب حافظ صاحب نے آپ سے آ کر یہ آئیڈیا شیئر کیا کہ میں غریب لوگوں کے لیے یہاں پہ فری روٹی والی اسکیم کرنا چاہتا ہوں, آپ نے کیا جواب دیا, کیا خیالات تھے آپ کے؟ حافظ بھائی بہت اچھی بات ہے, اور غریب بندہ کھائے گا دعا کرے گا آپ کو بھی اور ہم کو بھی, اور اس کے لیے ہم بھی اس کے اندر 10-15 روٹیاں ہم بھی دے سکتے ہیں. اور حافظ بھائی نے ڈبی مجھے دی تھی, وہ ڈبی میں کہتے ہیں کون سے پیسے رکھے جائیں گے نا, اس میں سے ہم بھی نکال کے اپنے گلے میں رکھ دیں گے بقایا پیسے. زیادہ پیسے بھی لگ گئے تو ہم ان پہ 15-20 روٹیاں اپنے سے بھی کھاتے میں دے سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی پھر اس میں اپنا کنٹریبیوشن ایڈ کیا اور 10 سے 15 روٹیاں ہم بھی فری میں دے دیتے ہیں, جو اس سے پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا. اگر 15 روٹیاں یہ دے رہے ہیں, 15 روٹیاں وہ دے رہے ہیں, اور ہر محلے کا تندور والا نان بھائی 15 روٹیاں غریب مستحق لوگوں میں دے گا, تو پاکستان میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا. نان بھائیوں کی جو ایسوسی ایشن ہے وہ اپنے جتنے بھی تندور ہیں علاقوں کے, وہاں پر یہ کام سٹارٹ کریں تاکہ مستحق غریب لوگ بھوکے نہ سو سکیں. اور اس جیسے نوجوان نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے, یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی اس ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے کانسیپٹ کو کس طرح لے کر آگے بڑھتی ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی حیرت انگیز ٹیلنٹ, منفرد سٹوریز ہیں تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں انباکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کی سٹوریز اور ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اللہ حافظ.